ہمیں اور غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ ساری آیات میں ان کی جہالتیں بیان کی گئی ہیں اور آج ہمارے ساتھ میچ کر رہی ہیں، بالکل کر رہی ہیں 100%۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اسی طرح مزین کر دیا اکثریت کے لیے مشرکین میں سے، شیطان نے خوشنما بنا دیا، اٹریکٹیو بنا دیا مشرکین کے لیے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ قتل کرتے ہیں اپنے اولادوں کو، شرکاءہم، اپنے شریکوں کے لیے، بجائے اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی اولاد کو اپنے شریکوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ لیردوہم، تاکہ وہ ہلاک نہ ہو جائے، تاکہ ان پر پھٹکار نہ پڑ جائے۔ تو یہ ان کی دوسری جہالت ہے اور گمراہی ہے جس کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ جیسے کھیتی اور جانوروں میں سے انہوں نے اپنے شرکاء کا حصہ مقرر کیا ہوتا ہے، اسی طرح بہت سے مشرکین کے لیے ان کے شرکاء نے اپنی اولاد کو قتل کرنا خوشنما بنا دیا ہوتا ہے۔ عام طور پر قتل کرنے کے تین جو چیزیں ہیں، تین جواز ہوتے ہیں ان کے سامنے، جو ان کے شرکاء یا ان جو شیطان ہے جو ان کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو قتل کر دے، اس کی تین وجوہات ہوتی ہیں، تین وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ قتل کرتے تھے۔ پہلی کہ انہیں کہاں سے کھلاؤ گے، خشیت املاک، مفلسی کے ڈر سے۔ اور جیسا کہ آج کل بھی مسلمان منصوبہ بندی کے نام پہ یہ کام کرتے ہیں اور بچوں کو ان کی پیدائش سے پہلے ہی قتل کر دیا جاتا ہے، ان کا ابارشن کروا دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح دوسرا جواز تھا لڑکی کو باعث عار سمجھنا، کہ لڑکی پیدا ہو گئی ہے تو پھر کیسے لوگوں سے چھپتا پھرے گا۔ سورۃ النحل آیت 59 میں آتا ہے نا، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی ہے۔ تو جب لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اسے لگتا ہے جیسے اس کے ساتھ بہت زیادتی ہو گئی، کوئی برا فعل ہو گیا، جیسے کوئی گناہ کا کام کر کے وہ اپنے آپ کو چھپا رہا ہے۔ تو آج بھی بہت سے گھرانوں میں ایسا نظریہ پایا جاتا ہے، جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ ابھی پیدائش سے پہلے ہی کہ پیدا ہونے والی لڑکی ہے تو اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ان کے اعمال جیسا ہمارا ایک عمل ہے جو اللہ تعالیٰ پر توکل نہ کرنے کی وجہ سے ایسا ہے۔ تیسرا ان کا عمل تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی اولاد کو ذبح کرتے تھے یا اپنے شریکوں کے نام وقف کر دیتے تھے، اپنے شریکوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کے لیے اپنی اولادوں کو ان کے نام پر ذبح کر دیتے تھے۔ جیسے ہندو بھیڑ چڑھاتے ہیں نا، اور اپنے بت خانوں کے پجاریوں کو، اسی طرح پھر یہ ہے کہ اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ آج کے دور میں جو بہت سے پیرنٹس جب ان کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں، وہ کسی دربار پہ جاتے ہیں، جا کے منت مانگتے ہیں، اگر ہمارے ہاں کوئی پہلی اولاد ہوگی تو ہم اس کو وقف کر دیں گے۔ اور پھر آگے سے ان کی ٹریننگ کیا کی جاتی ہے کہ ان کے سر چھوٹے بنا کر ان کو مانگنے بھکاری بنا دیا جاتا ہے۔ ان کے پیدائشی سر چھوٹے نہیں ہوتے، لوہے کی کوئی چیز سر پہ ڈال کر ان کے سر چھوٹے بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے شریکوں کے ناموں پر وقف کی ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کی طرف سے۔ تو آج اگر ذبح نہیں کیا جاتا، قتل نہیں کیا جا رہا، تو اس طرح سے اپنی اولاد کو وقف کر دیا جاتا ہے اپنے شریکوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی خدمت کے لیے۔ تو یہ بھی زمانہ جاہلیت کا ایک جاہلانہ طریقہ تھا۔ آج کل کئی قبروں کے پجاری یہ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کا حکم ماننا، اسے شریک بنانا ہے، اور سب سے بڑا شریک تو شیطان ہے، جس کے خوشنما بنانے پر انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور اپنی جان کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے اپنی اولاد کا قتل، اپنی اولاد کو مار دینا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ سب نہ کرتے، لیکن فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، بس ان کو چھوڑ دیجئے۔ یہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں نا، کہتے یہ تھے کہ
یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ کہ خلط ملط کر دیا تھا، مشتبہ کر دیا تھا ان پر ان کے دین کو. تو اہل عرب اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونے کے دعویٰ دار تھے، تو شیطان نے آہستہ آہستہ بت پرستی، قتل اولاد اور بہت سی غلط باتیں ان کے دین میں داخل کر دی. تو اس لیے فرمایا ہے کہ ان کے شرکاء نے یہ سب کچھ انہیں برباد کرنے اور ان کے دین کو خلط ملط کرنے کے لیے کیا تھا، یہ ساری چیزیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا مگر یہ جبر ہوتا اور اس اختیار کے خلاف ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ دے کر امتحان لے رہا تھا. ان کے حال پہ چھوڑ کر، ان کی تمام حرکتوں پر اللہ نظر رکھے ہوئے ہے، ان کو چھوڑ دیا ہے جو مرضی کریں. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ یہ بھی ایک سزا ہوتی ہے کہ انسان کو دین سے دور کر دیا جاتا ہے. وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ اب یہ ایک اور رسم، اس میں زمانہ جاہلیت کی سائد میں 3 اور صورتیں بیان کی گئی ہیں. کون کون سی؟ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ کہ یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہے، انہیں کھایا نہیں جا سکتا، لیکن وہ لوگ کھائیں گے جن کو ہم اجازت دیں گے. اور وہ اجازت کن کو دیتے تھے؟ بتانوں کے مجاوروں اور خادموں کو. پھر اسی طرح دوسری چیز وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا اور ان کی کچھ مویشی ہیں ان کی پشتیں ان پر حرام کر دی گئی ہیں. وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ اور کچھ مویشی ان پر وہ اللہ کے نام کو ذکر ہی نہیں کرتے تھے. تو یہاں پہ اس آیت میں زمانہ جاہلیت کی 3 جاہلانہ صورتیں اور بیان کی گئی ہیں، اور اس میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ فلاں جانور یا کھیت کا استعمال کیا ہے؟ ممنوع ہے، اس کو یوز نہیں کیا جا سکتا. تو کرتے کیا تھے کہ بہت سے کچھ کھیتوں کے کچھ حصے وقف کر دیتے تھے اپنے شریکوں کے نام. اب کہتے تھے اس کی کھیتی میں سے یعنی اس کا جو کھیتی باڑی کریں گے اور پیداوار ہوگی وہ کھائی نہیں جا سکتی، اور اس کھیتی میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. جانور ہوتے، جانوروں کو ذبح نہیں کر سکتے، جانوروں کو روکا نہیں جا سکتا، ان کا دودھ نہیں کوئی پی سکتا. پھر اسی طرح وہ جہاں مرضی گھومے پھریں، کسی کی فصل خراب کریں، تنگ کریں، لیکن اس کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. اگر کوئی کچھ کہے گا تو پھٹکار اس پر پڑے گی. جیسے کہ آج کل ہم ڈرتے ہیں نا ایسے کاموں سے کہ اگر ہم نے فلاں کی بات نہ مانی یا فلاں کا یہ کام نہ کیا یا یہ والے شرک کے کام نہ کیے تو ہم پر پھٹکار نہ پڑ جائے. ڈرتے ہیں، ہمارا ایمان بھی بڑا کمزور ہے. تو اسی طرح انہوں نے بھی یہ کام کیا تھا. دوسری صورت یہ تھی کہ وہ مختلف قسم کے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے تھے، جیسا کہ سورۃ المائدہ میں ہم یہ پڑھ کے آئے ہیں نا، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون. اللہ نے نہ کوئی کان پٹی اونٹھی مقرر کی ہے، نہ کوئی سانڈ چھٹی ہوئی، نہ ہی کوئی اوپر تلے بچے دینے والی مادہ جیسے جس کو بحیرہ، سائبہ اور اس طرح سے نام دے کر ان سے کام نہیں لیتے تھے، ان پر سواری نہیں کرتے تھے، ان کو آزاد چھوڑ دیتے تھے، وہ جو مرضی کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کی، یہ بھی ان کی جاہلانہ رسم تھی. تیسری صورت یہ تھی کہ وہ کچھ جانوروں کو بتخانوں کے مجاوروں کے لیے خاص کرتے ہوئے ان پر ذبح کرتے ہوئے یا ان پہ سوار کرتے ہوئے اپنے صرف بتوں کا نام لیتے تھے اور اسپیشلی منع کرتے تھے کہ اللہ کا نام نہ لیا جائے. پیچھے ہم نے آیت میں پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ کا نام جس پر نہ لیا جائے وہ جانور حلال نہیں، وہ ذبیحہ حلال نہیں. تو یہ اسی حکم میں تھا نا کہ وہ اسپیشلی کہتے تھے اس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، یہ بتوں کے لیے صرف بتوں کا نام ہی لیا جائے گا. اور ان پر حج کے لیے بھی نہیں جاتے تھے تاکہ ان کے مجاوروں کے سوا کوئی بھی انہیں استعمال نہ کر سکے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 جاہلانہ رسمیں تھی جو ان میں پائی جاتی تھی. تو آج ہمارے ہاں بھی ہم خود ہی حلال اور حرام مقرر کر لیتے ہیں. اس چیز کو میں ہاتھ نہیں لگا سکتی، مجھے فلاں
انسان نے منع کیا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتی، میں اس رنگ کا جوڑا نہیں پہن سکتی، مجھ پہ یہ کھانا حرام ہے، یعنی میری جو آج کل کنڈیشن چل رہی ہے تو مجھے یہ، میں پوری زندگی اس کو نہیں کھا سکتی۔ حرام نہیں کریں، پرہیز ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو حلال کیا وہی حلال ہے، جس کو حرام کیا وہی حرام ہے۔ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان قریب وہ بدلہ دے گا انہیں کس چیز کا؟ جو اللہ پہ وہ جھوٹ کرتے ہیں، جو اپنے پاس سے باتیں بناتے ہیں، جو دین کے اندر نئی چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں، جو اپنی زندگی کو بھی مشکل بناتے ہیں اور دوسروں کی زندگی کو بھی مشکل بنا دیتے ہیں۔ پھر ایک اور طرح سے ان کی رسمیں سامنے ہماری آ رہی ہیں، ایک اور شکل، وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ، کہنے لگے کہ یہ جو مویشی ہیں ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے، ان کا بچہ یا ان کا دودھ، وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے، ہماری بیویوں کے لیے وہ حرام ہے، ان سے عورتیں نہیں کھا سکتی، نہ ہی عورتیں دودھ پی سکتی ہیں۔ جو انہوں نے اپنے بتوں کے نام کچھ مویشی وقف کر دیے تھے، ان کے بارے میں عقیدہ یہ تھا کہ ان کے پیٹوں میں سے جو بھی نکلے گا وہ دودھ ہوگا یا گوشت ہوگا، یا اس کا بچہ ہوگا اور اس کا گوشت ہوگا، یا اس کا آگے سے دودھ ہوگا، وہ ہمارے مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی۔ خود ہی چیزوں کو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ دین کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو مردوں کے لیے حلال اور عورتوں کے لیے حرام ہو، دونوں کے لیے حلال چیزیں ہیں، جو حرام ہے دونوں کے لیے حرام ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی آج ایک قسم پائی جاتی ہے اس طرح کے لوگوں کی، بی بی فاطمہ کے نام کا جب ہو تو اس کا کھانا مرد نہیں کھا سکتے، اس محفل میں یا قریب مرد نہیں پھٹک سکتے، یا اسی طرح سے کسی اور بیوی کے نام کی جب بانٹی جاتی ہیں چیزیں تو وہ بس عورتوں کے لیے ہی ہوں گی، مردوں کے لیے نہیں ہوں گی۔ تو اس طرح سے اس وقت تو مردوں نے اپنے لیے حلال اور عورتوں پر حرام کر دی، تو آج عورتوں کے لیے بہت سی عورتوں نے ایسے ہی نام بنا کر اپنے اوپر کچھ چیزوں کو حلال اور مردوں کے لیے حرام کر دیا ہے۔ تو یہ بھی اہل مکہ کی زمانہ جاہلیت میں ایک جاہلانہ رسم ہوتی تھی، اور اس کو وہ ثواب کی نیت سے کرتے تھے، جیسے کہ آج ہم شرک کے سارے کام اجر و ثواب کی نیت سے کرتے ہیں۔ کبھی آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھیں، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے اپنے گھرانوں کے اندر بہت سے ایسے کام پائے جاتے ہیں، خود ہی چیزوں کو حلال اور خود ہی چیزوں کو حرام، اس پہ حلال ہے اس پہ حرام ہے، یہ ہوگا تو ٹھیک ہے۔ اب کس قدر عقیدہ ان کا باطل تھا، کہتی ہیں وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، اگر کوئی مردہ نکلتا ہے، یعنی اس کا بچہ جو ہے مردہ پیدا ہوتا ہے، جس مویشی کو بتوں کے نام خاص کرتی ہے، تو پھر اس کا جو گوشت ہوگا وہ سب کے لیے حلال ہوگا، اسے مرد بھی کھائیں گے، عورتیں بھی کھائیں گی، مرد اور عورت اس میں برابر کے شریک ہوں گے۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے کہ ان قریب ہر ایک میں سیجزیہم۔ آج ہم سوچتے ہیں اللہ ان کو کیوں نہیں پکڑے، آپ اس قدر شرک کیا جا رہا ہے ہمارے ارد گرد، اللہ ان کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی، ان پر کیوں عذاب نہیں آتا، یا ان کو کیوں ان کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ یہ ہمارے لیے تسلی ہے، جو لوگ آنکھیں کھول کے دیکھ لیتے ہیں اور پھر وہ روکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن رک نہیں پا رہے ہوتے لوگ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پریشان نہیں ہو میرے راستے پہ چلنے والے لوگوں، پریشان نہیں ہو، میں اللہ ہوں نا، مجھے سمجھ، میں ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہوں، تم بھی دیکھو، ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا، ان کو دکھایا جائے گا کہ وہ کتنا برا عمل کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے، اللہ حکیم ہے، علیم ہے، آج ان کو ایک دم سے ان کی جڑ کیوں نہیں اکھاڑا، اللہ کی حکمتیں ہیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہمارے سے زیادہ وسیع ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہماری بات نہیں کوئی مان رہا، تو اللہ کے رسول کی بھی تو بات نہیں مانتے تھے وہ لوگ۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا، تم اپنا عمل کرو میں اپنا کروں گا۔ اللہ کیا کہتے ہیں، ان کو بدلہ دیا جائے گا ضرور، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر دنیا میں ان کی ڈھیل، ان کی رسی دراز کر دی جائے گی، وہ جو مرضی کریں، تو آخرت میں ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ انہ حکیم علیم، ہمیں بھی جلد بازی اختیار نہیں کرنی چاہیے، ہمیں جو ہے انتظار کرنا چاہیے صبر کے ساتھ اور اپنا کام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ انتظار میں ہم بھی ان کے ساتھ
شرک کرنا شروع کر دیں، ہم بھی ان کے ساتھ ان کے قافلے میں شریک ہو جائیں۔ قد حسر الذین قتلوا اولادہم، تحقیق خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو، سفہن نادانی سے، بغیر علم، بغیر علم کے، بے وقوفی سے، اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ایسا نہ کرنے سے ان کا نقصان ہوگا۔ یہ جو انہوں نے قتل کیا ہے بے وقوفی کا کام کر کے، یہی سب سے بڑا ان کا نقصان ہے۔ وحرموا ما رزقهم اللہ، اور جو رزق انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیا ہے جھوٹ کرتے ہوئے اللہ پر، یہ بھی ان کے لیے خسارے کا باعث ہے۔ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ دنیا میں بھی نقصان اٹھا رہے ہیں اور آخرت میں تو ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ اولاد سے محروم، اپنے اموال کی کچھ چیزوں کو خود پہ حرام کر دیا ہے، اپنے آپ کو تنگی اور مشکل میں ڈال دیا ہے۔ قد ضلوا وما كانوا مہتدین، بھٹک گئے ہیں اپنی راہ سے، نہیں وہ ہدایت پانے والے۔ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں نا، تو ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملے گی۔ بہتان باندھنے کی وجہ سے بدترین انجام سے یہ لوگ دوچار ہوں گے۔ تو کیا آج کی آیت سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے؟ کیا سیکھا ہم نے آج؟ کہ لوگ ظلم کرتے ہیں تو پریشان نہیں ہو، حالات اللہ بدل دیتا ہے اور مظلوموں کو اللہ عزتیں ضرور دیتا ہے۔ وہ جو کرتے ہیں ان کو کرنے دیں، آپ کا کام ہے اپنا مشن لے کے آگے چلنا۔ آپ اچھے کام نہیں چھوڑیں، آپ لوگوں کے انکار کی وجہ سے اپنی ہمت نہیں ہاریں، صبر کے ساتھ بہترین انجام کا انتظار کرتے رہیں۔ اللہ نے آپ کے لیے بہترین انجام رکھا اگر آپ سچے ہیں۔ رسم و رواج سے نکل کر شریعت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اپنے معاشرے کے اندر جو رسومات پائی جا رہی ہیں ان پر غور و فکر کریں کہ ہمارے اندر کیسی کیسی رسمیں ہیں اور ان کا کیسے بائیکاٹ کرنا ہے۔ پھر کسی بھی چیز کو حلال کرنے اور حرام قرار دینے کا حق صرف اللہ کو ہے۔ تو اپنی زندگی کے کچھ ایسے کام ہم نے بھی رکھے ہوتے ہیں، اچھا ایسے نہیں ہوگا تو یہ کام تو میں نے کرنا ہی نہیں، یہ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ تو اپنے اندر ایسا نظریہ، ایسی وسعت پیدا کریں زندگی میں کہ تبدیلی لا سکیں، حالات کے مطابق خود کو ڈال سکیں، چیزوں کو اپنے اوپر حلال اور حرام نہ کریں۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، انسان جب اللہ کی بات نہیں مانتا، خود ہی اپنی زندگی میں مشکلات پیدا کرتا ہے، اسے دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت میں اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ جو رسومات آج ہم نے اپنے معاشرے کے اندر بنائی ہوئی ہیں نا، شرک کی رسمیں بھی ہیں اور شادی بیاہ کی رسمیں ہیں، جب جنازے کی رسومات ہیں، فوت ہو جائے تب کی رسمیں ہیں، کتنی مشقت والی زندگی بن گئی اس کی وجہ سے۔ غریب کا گھر میں کوئی فوت ہو جائے تو اس کو اتنی ٹینشن یہ نہیں ہوتی کہ اس نے اس کو دفنانا ہے، اس سے زیادہ اس کو جو لوگوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے اتنے دن، 3 دنوں سے زیادہ، تو اس کو فکر پڑ جاتی ہے، اس پہ قرض جو ہے قرض کے نیچے دب جاتا ہے۔ پھر اسی طرح شادی کی جو رسمیں ہیں اس کی وجہ سے کتنے گھر ہیں، کتنی مائیں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو پریشان ہو جاتے ہیں۔ کتنا مشکل بنا دیا ہم نے دین کو۔ ٹھیک ہے، یہ جو نکاح ہے یہ بھی تو ایک عبادت ہے نا، لیکن کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو دین کو مشکل ہم نے بنا دیا، ہماری دنیا میں بھی ہمیں نقصان ہو رہا ہے اور آخرت میں تو بہت برا انجام ہوگا۔ اس لیے اللہ نے دین کو مشکل نہیں بنایا، اللہ نے پاکیزہ رستے کو مشکل نہیں بنایا، انسانوں نے پاکیزہ رستوں کو مشکل بنا کر ناپاک رستوں کو آسان کر دیا ہے۔ کس قدر آسان ہوتا تھا نا اس دور کے اندر، جب بھی کسی کے دل میں کوئی بھی چیز یا اس کو اپنی پاکیزگی یا ناپاکی کا ڈر ہوتا تو فوراً سے اپنی پاکیزگی طہارت حاصل کرنے کے لیے نکاح کی طرف رجوع کرتا۔ نکاح کا مطلب ہی جو 5ویں پارے کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا پاکیزگی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ سب سے فرسٹ جو اس کا پہلا مقصد ہے نا وہ پاکیزگی ہے، اس کے بعد پھر اولاد اور اولاد کا بڑھنا اور پھر ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بننا آ جاتا ہے، لیکن پہلا مقصد پاکیزگی ہے اور یہ مقصد ختم ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ باقی سارے مقصد اندر آ گئے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے لیے پاکیزہ رستہ اختیار کرنا، دین کا رستہ اختیار کرنا مشکل بن گیا، اور ناپاک رستے چند پیسے لگاؤ اور اپنی ہوس پوری کر لو وہ آسان ہو گئے۔
تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ دنیا میں بھی سکون نہیں ہے، اور آخرت میں جو انجام ہوگا بہت برا انجام ہوگا۔ اس لیے دین کو اپنے لیے مشکل نہ بنائیں۔ ہم نے خود اپنے لیے چیزوں کو مشکل بنایا ہے، اپنی خواہشات کو بڑھا کر، اپنی پریورٹیز چینج کر کر، اپنے پیمانے جو ہے انتخاب کرنے کے اس کو بہت زیادہ بلند کر کے، اپنے قدوں سے بھی زیادہ۔ تو آج کا عملی کام ہمارے لیے کیا ہے کہ اپنا احتساب کرنا ہے اور ایسی رسومات اور باطل عقائد کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، جو آج یہ سنتے ہیں، جن کو آج جاہلانہ رسمیں پتہ چلی ہیں مشرکین کی، اہل مکہ کی، جو اپنے دین کو مشکل بنائے ہیں، جن رسومات اور عقائد کو شیطان نے دلکش کر کے انسان کے سامنے خوشنما بنا دیا ہے۔ اللہ سے وعدہ کرنا ہے کوشش کا کہ ایسی رسومات اور باطل عقائد کا ہم بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ مشکل ہے نا، سب کو ناراض کر کے یہ کام کرنے پڑتے ہیں، لیکن کرنا تو ہے۔ ہمیں پتہ چلا ہے تو نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، لیکن کریں گے تو اجر ملے گا۔ صبر کرنے پر بھی، انتظار کرنے پر بھی، اور اپنے جو ہم سٹیپس لیں گے، لوگوں کی ناراضگی مولیں گے، اللہ کی خاطر محبت، اللہ کی خاطر ناراضگی، تو اس سب پہ بھی ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے اپنے لیے خصوصی دعا کرنی چاہیے نا اس بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی رسومات سے بہت دور کر دے اور ہمارے اندر اتنا ظرف پیدا کرے کہ ہم ان کا بائیکاٹ کر سکیں۔ تلاوت سنیے۔